اوپر اور جواب انہوں نے ہزاروں مار دی ہیں. میں نے کسی ایک فلسطینی کو بھی یہ کہتے نہیں سنا کہ حماس نے سانو پھنسا دیتا. اچھا اگر کسی کو نہیں یقین تو پھر قرآن کی آیت میں دس رہا ہوں. ایک جا کے تصور پڑھنی ہے تو وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اس کو بعد جو 9 آیتاں قرآن کی تفسیر جا کے پڑھ لینا. جو نہیں تھا محمد علی کریمی صاحب کو آگے پڑھ لینا. اللہ دی قسم قرآن پڑھن تو بعد لگتا کہ 80 منافق ہیں وہ مسلمان. ہاں قرآن کہتا ہے کتب علیہم القتال وہو کرہ لکم. جب اسی انہوں کہتے ہیں جہاد تہاڈے تے فرض ہو گیا لڑو کہ منافقت کی طرح ان چھڑ دین کم دین کہ یا اللہ تو چین دی کیوں نہیں زیادہ مہلت دیتی. میرا کہتا جینا تو ہوئے کہ آخرت وچ ایک جینا تو بڑا تھوڑا جا. لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی مینوں اپنی امت کو کسے شاہ کا ڈر نہیں. اے جناب شرک کی مبتلا نہیں ہوئے گی. حضور نے فرمایا مینوں اپنی امت کو ڈرے کہ وہن سے مبتلا ہو جائے گی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہن کیے. حالانکہ عربی ہون دے باوجود حضرت سیدنا صدیق اکبر عربی, فاروق اعظم عربی, عثمان غنی عربی, مولا کائنات عربی, سارے عربی, لیکن تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. ہاں یہ تو وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, اور وہ دہن جس کی ہر بات وحی ہے خدا. آج کی آرشا وہن کیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا وکراہیت الموت فرمایا کہ دنیا دی محبت غالب آ جائے گی اور موت کا ڈر آ جائے گا. بابا جی کہتے ہیں میں تو کوئی ایسا مسلمان نہیں دیکھا جنہوں موت دیکھ کے پیچھے ہٹی ہوئے. بابا جی کہتے ہیں اقبال بھی روندا گیا کہ میں ایسا مسلمان کوئی نہیں دیکھا جنہوں موت دیکھ کے پیچھے ہٹی ہوئے. بابا جی نے کہا میں فیض آباد میں ہزارہ بندے تیار کر کے گیا جنہوں موت دیکھ کے پیچھے ہٹی. اور باقی سیاسی پارٹیاں میری تنقید کرتے ہیں. میں کہا چلیا تیری دنیا ایک نہیں صحیح ہے. تیری دنیا ایک جناب نواز شریف تے جا کے ختم ہو جاندی, ایک نون لیگ تے جا کے ختم ہو جاندی, اور جناب عمران تے جا کے ختم ہو جاندی ہے کسی بھی سیاسی پارٹی تے. میں نے ایک گل بڑی یاد آئی. ایک بندہ ہو کہنا جی اسی بابا جی نہ ٹرتے تو ضرور, لیکن وہ بابا جی نہ ٹرنا ایسی کہ بعد کے ویزے بند ہو جاندے سن لندن امریکہ یورپ دے. میں نے یکدم چونکیا, میں کہا حضرت جے خادم حسین نہ ٹرے بندہ تے لندن تے یورپ دے ویزے بند ہو جان, مینوں 10 کو امام حسین نہ کہ میں ٹرنا سی تے پانی بھی بند سی. جڑا آج کل کرے میں حسینی ہوں, اے حسینی ہوں, میں کہا حسین تو اور بچے بھی لے کے کربلا ہوئے. تو کیڑا حسینی ہے جڑا اسلام دے نام تے سارا کچھ کھا کے اے میں آج تے کھڑیا اے بھی اسلام دا, اے بھی اسلام دا, اے بھی اسلام دا, اے بھی اسلام دا, اے سارا کچھ میرے کول اے بھی اسلام دا. ذاتی حیثیت کوئی شے نہیں, لیکن جب اسلام دی باری آوے اگر اقبال کہنا یہ نادان یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر, یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر, یہ نادان گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. اقبال کہنا جب کھلون دی باری سی وہ تو سر سے کے جناب تھلے بیٹھے ہوئے. آج کوئی امت مسلمت کوئی گل کرنے کو تیار نہیں. اس واسطے کہ کہتے ہیں روز اسی کھا پی کے سو رہے ہیں وہ فلسطین والے نا. میں کہا یاد رکھی دن سدا ایک بار جیسے نہیں رہندے. اگر تساں افغانیاں والے کیتا کہ کوئی بات نہیں, افغانیوں تے بمباری ہو رہی اسی تو محفوظ ہے نا. یاد رکھی آج فلسطینی مشکلیں چل, کل جے تو مشکلیں چاہیا تو پھر اے نہ کہ انما المؤمنون جسد واحد, پھر اے نہ کہ جناب کدھر گئے مسلمان. آج موقع انہوں نے اوتھے تم دیو, انہوں نے پتہ لگے کہ اقبال کہتا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے تاب بہا کے, اور پوری دنیا کے اندر کتنے ہیں دینی رہنما اپنے آپ کو کہتے ہیں, سیاسی رہنما کہتے ہیں, سماجی کہتے ہیں, جناب انٹرنیشنل لیڈر ہون, نیشنل لیڈر ہون. قرآن ایک سینکڑوں بار جہاد کا حکم آیا, قرآن ایک سینکڑوں بار کتاب کا حکم آیا. اسے ایک دے منہ جو زبان نہیں پھٹتی کہ جناب ایک جہاد کی گل کرن. علامہ اقبال کہنا زندہ قوت کی جہاں میں یہی توحید کبھی, زندہ قوت کی جہاں میں یہی توحید کبھی. آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام, اور کہتا ہے امیر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے. کہتا ہے سعود تک بٹھا دیو جدو لپے کڑے نکلتا جناب گولیاں بھی, شیل بھی, کریک ڈاؤن بھی, پرچے بھی, دہشت گردیاں بھی, فور شیڈول بھی, کیوں آ گیا وہ غلام نکلے. کہتا ہے امیر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے, قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نجات. کہتا تو لڑ نہیں سکتا, تیرے اندر محمد نبی دے دین دی غیرت ہے, لڑ کون سکتا, لڑ بھاوے ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے پورے کفر نال لڑ جانا. اقبال کہتا کیوں لڑنا, کہتا فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیرے خودی ایک سپاہی کی طرف کرتی ہے گارے سکا. کہتا ہے اسلام جڑے کرتا, اسلام جڑے دی گل کرتا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے میری تصحیح کر دیں گے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر نہیں منگے, ایک جڑا منگا فاروق اعظم, ایک جڑا منگا.
اور پھر ساڑھے امام نے کی کیا؟ فارق حق و باطل امام الخدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، اور ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں اسلام کو دے جناب نمبے چھوڑے تو قائل نہیں ہیں، اسلام جڑے کرتا جنہ سی نہ اختیار ویل چیئر تے بیٹھا یا پوری دنیا میں جواب این کر کے مسجد رحمت اللہ العالمین جمعے والے دن خطبہ دے گئے تے واشنگٹن وچ ڈی سی جناب ترجمہ کر کے سنن کے بابا کہندا کی ہے، بابے نے کہا سی کچھ نہیں کہندے، بس اسی اتنی کہنا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش تمام، بس اتنا کہنے اور کی کہنے یار میرے دسو غزالے نہیں شہید ہو رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد شہید ہو گئے، ہم مر جانا ایک اس کو یقین ہے کہ ایسا ساری زندگی زندہ رہنا۔ او جدو رانا سانگا دے مقابلے ظہیر الدین بابر آیا اور رانا سانگا کو 80,000 کی فوج، ایسا واسطے اقبال کہنا مسرک کوئی نے ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں۔ اقبال کہنا ہے نا مسلمانہ بچے وہ جوانوں کو نہیں دسنا کہ جناب خالد بن ولید ہاتھ کے 8 تلواریں کیوں ٹوٹیاں، کہنا ہے انہوں دسو فیسٹیول مناؤ، انہوں دسو جناب بہارا بھی بسنتا مناؤ، انہوں دسو جناب کھابے کھاؤ، انہوں یہ نہیں دسنا کہ خالد بن ولید ہاتھ کے 8 تلواریں کیوں ٹوٹیاں، انہوں یہ نہیں دسنا کہ نعمان بن مقرن نے اپنے نیزے نال یزد دے دربار اپنے نیزے نال اس کے قالین سوراخ کیویں کی۔ اشہد ان سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمدا عبده و رسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، اور تیری نگاہ لاس سے دونوں مراد پا گئے،
عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می بر اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و صبح سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کی گرمی سے پیکر گلے تابناک عشق ہے کأس الکرام عشق ہے صحبائے خام عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شروطی بتقدائے تصورات معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر مشائخ اعظام علماء کرام اور مفکر اسلام علامہ مولانا محمد علی کریمی صاحب اور باقی تو ہمراہی ہے اور ہر منزل کے ہے سٹیج بھی لگ گیا ہے میں بھی آ گیا ہوں رات کا کافی سارا پیر بھی گزر چکا ہے لیکن ہم سارے یہاں جمع کس لیے ہوئے ہیں تو ہمارے امام نے فرمایا ہم آئے یہاں 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 اور اٹھے بھی وہاں بس مقصد اتنا ہی ہے ہمارے نئی بھائی کو کوئی کہے گا کہ جناب بہت سارا آپ نے خرچ کر دیا رات کو ساؤنڈ بجتا رہا اور جناب اس کے اوپر ترانے پڑے جاتے رہے نعتیں پڑھی جاتی رہی تلاوت ہوتی رہی تقریر مولانا صاحب آئے اور تقریریں ہوئی ہمارے جناب پہلے خطیب اہل سنت جناب علامہ خضر الاسلام صاحب تقریر کرتے رہے تو یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے اور ہم تو بس اپنا نام لکھوا رہے ہیں اور یہ ممبر سجا ہوا ہے اور اس ممبر کا مقصد کیا ہے اس ممبر کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہو کر حضور کی تعریفیں بیان کریں اور حضور کے دشمنوں کو جواب دیں اور یہ ممبر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے لیے خود ممبر بچھوایا مسجد نبی کے اندر خود مسجد نبی کے اندر حضور نے ممبر بچھوایا اور کہا حسان اوپر چڑھو اور میری شان بیان کرو اور میرے دشمنوں کو جواب دو اور حضرت حسان کیا چڑھ کر کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اور اگر حضرت حسان کہتے سنو دنیا لو سارے غور نہ سن لو تسی کہتے ہو ساڑھے کو مال بڑا ساڑھے کو دنیا بڑی ساڑھے کو جناب اسباب بڑے ساڑھے کو فوجہ بڑیاں تے ساری دنیا لے غور نہ سن لو ساڑھے واسطے اے فخر آلی دنیا چ گل کافی کہ ساڑھے دلوں میں حضور دی محبت ہو چکے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
اور حضرت حسان جدو حضور دی تعریف بیان کرتے حضور دی نعت پڑھتے اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دشمنوں کو جواب دیتے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ینافق او یفاخر رسول اللہ فرمایا حسان جدو ممبر تے چڑھ کے میرے دشمنوں کو جواب دیندا میری تعریف بیان کردا جبریل اس کی پشت تے کھڑا رہندا کہ بابا حسان کیا بات ہے تیری گل توڑ کے رکھ اور بابا جی نے دسیا کہ پیر میرے علی شاہ صاحب دس کے کہن کہ جڑا ختم نبوت دا کم کرے حضور دا دستے اکتا تو اس کی پشت ہوتا بس اسی کا اس لینڈ میں سے اپنی لینڈ سے بھی کرنے واسطے آیا باقی میں کیا اور میری حیثیت کیا اور ہم سب کی حیثیت کیا ہم تو صرف جی لیکن رضا نے تو ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کو ہو تجھے بس ہم تو اپنی لائن سیدھی کرنے کے لیے آئے ہیں اور آج بھی اس زمانے میں بھی ہم اپنی لائن سیدھی کر کے کھڑے ہیں اور اس لیے کہ جب مشکل وقت آ جائے مشکل حالات آ جائیں مشکل اوقات آ جائیں اور جناب کوئی امتحان کی پڑ جائے تو پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حسین کی صف والے کون ہیں اور کوفی کون ہے اور یزیدی کون ہے بس ہم تو یہ اپنی صف کو امام حسین کی صف کے پیچھے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں باقی تو اور کوئی مقصد نہیں یار مرد ہے میں بھی جانا جڑا کہتا سی جناب میں امریکہ نو اڈے دینے پرویز مشرف نہیں مر گیا کہ نہیں مر گیا اے سارے لینے پچھے تک جاؤ سارے مر گئے ساڑھے بڑے بھی ٹر گئے ایسی کوئی شک نہیں کہ بابا جی دنیا تو چلے گئے کلو من علیہا فان ٹر جانا لیکن بندہ دنیا تو جاوے تو ذرا چاچ نہ جاوے ٹر جانا ہے لکھا ہوا کہ دنیا تو چلے جانا لیکن بندہ زندگی جیوے بھی تو حضور دے ناتے اور مرے بھی تو حضور دے ناتے مرے رسول اللہ لبیک لبیک یا 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 رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اور اجے کل یوم اقبال گزریا قوم نو شاید پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے اقبال نو جان دیو لب پہ آتی والا اقبال نہیں ہاں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی کیا تو نے سہرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں آذان سحر میں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں بس اور علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں علامہ اقبال اے لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے جھگڑے بنائے ہوئے اور جناب مولوی بڑے ڈاٹے دین دے بارے اور جناب ہر وقت اگے لا کے رکھتے ہیں کہتے ہیں حضور دی گل کرو دین دی گل کرو جناب ہر حضور اسلام دی گل کرو شریعت دی گل کرو اقبال کی کرنا چاہیے اقبال کہتا ہے زاں کے ملت را حیات عشق اوس برگو ساز کائنات عشق اوس اقبال کہتا ہے امت مسلمہ پوری دنیا تے ہر نظام تو سیکولرزم تو جناب کیمونسٹ تو جناب لبرلزم تو جمہور نام نے آج جمہوریت تو صدارتی نظام تو ہر چیز کو لے کر کھا رہی اقبال کا استحال کیے کہندہ سان کے ملت را حیات عشق اوس برگو ساز کائنات عشق اوس اقبال کہندہ امت مسلمہ سارے دامن چھوڑ کے حضور دے دامن رحمت نال وابستہ ہو جانا چاہتا اور اقبال اگر ہو گیا تو پھر کی بنے گا ایتا عرف عام چاہ گیا نا ورنہ اس ایک لفظ دا ایتا مولی کوئی نہیں گڑا اقبال نے کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ایسا اساں اگر اقبال نے جس سطح دے لفظ کیا نا کی محمد سے وفا تو نے ایسی سمجھ ہے بدل کی اقبال کہندا اس دا امری جامع کسر ویکھنا جو امیر المجاہدین نو ویکھنا کہ کی محمد سے کینے کرنی انہیں کہنے کے آگے کرنی کہ سامنے دشمن بھی ہون اور جناب سارے کٹھے مل جان اور کہنے اسلام امن کا درس دیتا ہے کہ بابا جی ویل چیئر ہوتے بیٹھ کے آگے کہنا ہوتا ہے اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے جب بلال بابے کی چھت کے اوپر ہو اسلام تلوار کا حکم دیتا ہے جب بلال کو انقلاب مکے کی گلیوں میں مارا جاتا ہے یا رسول اللہ 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 پوری امت
امت مسلمہ کو انسانیت کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر، اور جناب بڑے ہمدرد ہیں ہمارے لوگ بھی، ذرا کرو کتابیں پڑھی نہیں جناب، 2 کتابیں انہوں نے کیا پڑھی تھی، 2 انگریزی کے لفظ پڑھے نہیں، وہ جی مغرب والے بڑے انصاف پسند ہیں اور وہ جناب بڑے انسانیت ہمدرد ہیں۔ لگ گیا پتہ انسانیت کی ہمدردی دا، لگ گیا پتہ انسانیت کی ہمدردی دا۔ اسی کہیے کہ ساڑھے آقا مولا انسانیت کی ہمدردی ہے کہ اگر وہ کہیں کہ انہوں نے ملک دے مفاد کو زیادہ ہوئے تو وہ کہیں اسی ایٹم بم مار دیں گے، تو انسانیت کی ہمدردی ہے کہ جدو ناموس رسالت کی باری آوے تو بابا جی آگا ساڑھے کو ہوندہ تو اسا سٹ جائے، بس اے انسانیت کی ہمدردی ہے۔ لیکن اقبال کہتا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کب سے اہل حرم کے سومنات۔ اقبال کہتا کوئی غزنوی نہیں، کوئی محمود غزنوی کوئی نہیں، کوئی شہاب الدین غوری کوئی نہیں۔ کون کہنے بابا جی نے کیا غوری آیا، کون مذاق اڑا دی سی کہ غوری آیا، میں کہا بچوں غوری نہیں آیا تو کشمیر لٹ گیا، غوری نہیں آیا تو فلسطین لٹ گیا، غوری نہیں آیا تو جناب افغانستان کے اندر جناب امریکہ بدماشیاں کرتا رہا، غوری نہیں آیا تو آج غزہ دے دودھ پیتے بچے دے لکھے کھڑے ادھر گئے۔ جے غوری آیا ہوندہ تو پھر ان گل نہ بن دی، پھر تو جناب افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر۔ بس مسلمانوں اے یاد رکھنا جڑا دین تو انو بابا جی دس کے گئے اللہ دی قسم دین ہوئی ہے، نہ اس تو دائیں کوئی نہ اس تو بائیں کوئی، دین ہوئی ہے۔ اقبال کہتا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت۔ اقبال کہتا ہے دین نو نہ بدل، دین دی اساس نو نہ بدل، جہاد نو نہ بدل، افکار نو نہ بدل، نظریات نو نہ بدل۔ کہتا تو بدلیا نہ تیرے اندر بزدلی آئی، کہتا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت۔ کہتا تو بدلیا تو سارے نے کہتا جی چھوڑو جی ہے جناب انہوں نے بلایا ہونا، اے بڑی جذباتی مسلمان قوم ہے۔ میں کہا جھلیا جذبات کٹ دئیے تو پھر کربلا کدھر جائیں گا، جے جذبات کٹ دئیے تو پھر بدر کی جے جذبات کر دئیے تو پھر احد کیے، خندق کیے، مرسی کیے، مستلق کیے، جے جذبات کر دئیے تو سلطان محمد فاتح دا قسم دنیا فتح کرنا کیے، جے جذبات کر دئیے تو صلاح الدین ایوبی دا بیت المقدس جانا کیے۔ آج تو تے میں جذبات تو خالی ہویا اور کہتے ہیں جذباتی بڑے، میں کہنا ہو جی ایسی جذباتی نہیں ہے، تسی اگے لگو، تسی بڑے امن پسند ہو، بڑے مفکرانہ سوچ جاؤ، سارے رڑ جاؤ، پوری دنیا نے مفکر رڑ جاؤ، جا کے اسرائیل میں سمجھاؤ کہ اے انسانن، اے جناب دودھ پیندے بچین، اے خواتینن، اے ہسپتالن، اے ریسٹورنٹن، اے سڑکان، اے عام آبادیے، ایسے بمباری نہ کرو۔ اسرائیل ایسے دی گل سنن واسطے تیار نہیں بلکہ وہ دھمکیاں دے رہا کہ میں ایٹم بم سٹ دینا۔ میں کہا تہاڈی گل نہیں مندے، کہندے جی نہیں مندے، میں کہا ایٹم بم دی چابی دیو سانو۔ اے بخشا کرو ساڑھے حوالے، اسرائیل دی کی جرت ہے، امریکہ بھی پیروں چنا آیا تکا نہ بدل کر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور پوری دنیا کے اندر جتنے ہیں دینی رہنما اپنے آپ کو کہنے ہیں، سیاسی رہنما کہنے ہیں، سماجی کہنے ہیں، جناب انٹرنیشنل لیڈر ہون، نیشنل لیڈر ہون، قرآن سینکڑا بار جہاد کا حکم آیا، قرآن سینکڑا بار قتال کا حکم آیا، اسے ایک دے منہ جو زبان نہیں پھٹنی کہ جناب ایکوین جہاد کی گل کرن۔ علامہ اقبال کہتا زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ اور کہتا ہے اے امیر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، کہتا ہے سانو طاقتاں بٹھان دیو، جدو لبیک والے نکلن دا جناب گولیاں بھی، شیل بھی، کریک ڈاؤن بھی، پرچے بھی، دہشت گردیاں بھی، فور شیڈول بھی، کیوں آج یہ حضور دے غلام نکلے ہیں؟ کہتا ہے امیر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ کہتا تو لڑ نہیں سکتا، تیرے اندر تا محمد عربی دے دین دی غیرت ہی نہیں، لڑ کون سکتا؟ لڑ بھاوے ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے پورے کفر نہ لڑ جاندہ۔ اقبال کہتا کیوں لڑنا؟ کہتا فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ۔ کہتا اسلام جڑے کردہ، اسلام جڑے دی گل کردہ۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ علماء بیٹھے میری تصحیح کر دیں گے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر نہیں منگے، ایک جڑا منگیا فاروق اعظم، ایک جڑا منگیا۔
اور پھر ساڑھے امام نے کی کیا؟ فارق حق و باطل امام الہدا، دیکھ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، اور ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکت، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں اسلام پوتے جناب لمبے چوڑے تے قائل نہیں ہیں، اسلام جڑے کردہ جڑا سی نہ ایک یار ویل چیئر تے بیٹھا ہویا تے پوری دنیا نو جواب این کر کے مسجد رحمت للعالمین جمعے والے دن خطبہ دے تے واشنگٹن ڈی سی جناب ترجمہ کر کے سنن کے بابا کہندا کیے، بابے نے کہا اسی کچھ نہیں کہندے، بس اسی اتنا ہی کہندے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان، بس اتنا کہنے ہیں۔ اور کی کہنے ہیں یار میں نے دسو غزالے نہیں شہید ہو رہے اور ہزاروں دی تعداد شہید ہو گئے، اب مر جانا ایک کسی کو یقین ہے کہ ایسا ساری زندگی زندہ رہنا۔ جدو رانا سانگا دے مقابلے ظہیر الدین بابر آیا اور رانا سانگا کو 80,000 دی فوج، اس واسطے اقبال کہتا ہے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں۔ اقبال کہتا ہے انہیں مسلمانہ بچے نو جوانوں نو یہ نہیں دسنا کہ جناب خالد بن ولید دے ہاتھ 8 تلواراں کیوں ٹوٹیاں، کہتا ہے انہیں دسو فیسٹیول مناؤ، انہیں دسو جناب بہاراں دی بسنتا مناؤ، انہیں دسو جناب ایک کھابے کھاؤ، انہیں یہ نہیں دسنا کہ خالد بن ولید دے ہاتھ 8 تلواراں کیویں ٹوٹیاں، انہوں نے یہ نہیں دسنا کہ نعمان بن مقرن نے اپنے نیزے نال یزدگرد دربار اپنے نیزے نال اس نے قالین سوراخ کیویں کیتے، انہوں نے یہ نہیں دسنا کہ جذبہ جہاد نا حضرت درار بن ازور اپنی زرہ اتار کے کیویں لڑتے سن، انہوں نے یہ نہیں دسنا کہ مولا کائنات نے خیبر وہ دروازہ جڑے 70 بندے ہلا نہ سکے انہوں نے پٹھے ہاتھ کیویں چکیا۔ بات کہتا ہے محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، بات کہتا ہے محکوم قوم نو رکھنا۔ ہاں جی کہا ایک مرد فرنگی نے اپنے پسر سے منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی سیر، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں محکوم کو کبھی تیغوں سے زیر۔ کہتا ہے ایک لاڈ میو انہوں کہہ رہے سی مسلمانہ دے جناب اپنے پتر نو کہہ رہے سی اوہ مسلمانہ نو سدا غلام رکھنا، انہیں کیا ہے مسلمان غلام نہیں رہندے، ایتا 313,000 لمحے پاک رکھ دینا، انہیں کہا ایک سارا کفر ہوئے، انہیں کہا ایک غلام رہندے، انہیں کہا خندق کھود کے پیٹ کے پتھر بند کے جناب کفار نو شکست دے کے رکھ دیں، انہیں کہا انہوں سدا غلام رکھنا، انہیں کہا غلام نہیں رہندے، ایتا جناب کشتیاں جلا کے سپین پہنچ جاتے، انہیں کہا غلام رکھنا، انہیں کہا غلام نہیں رہندے، ایتا 17 سال دی عمر ٹیبل سندھ جا کے اسلام دا جناب جھنڈا گاڑ دیں، انہیں کہا انہوں غلام رکھنا، انہیں کہا کیویں رکھنا، انہیں کہا کہ انہوں وہ گلاں پڑھانیاں جڑیاں کفر دسے، نہیں اسلام اتنا سخت نہیں ہے، اسلام جناب یہ بات نہیں کرتا، اسلام جہاد کا حکم نہیں دیتا، اسلام جناب فلاں نہیں کرتا، جناب یہ پاکستان بچاؤ بل لے آؤ فلاں لے آؤ تاکہ اسلام اور جہاد کو اور امت مسلمہ کی غیرت کو اندر سے نکالو، ان کو یہ نہیں بتانا۔ اس نے کہا منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی سیر، اس نے کہا کیا، اس نے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو۔ اقبال کہتا انہوں سبق ہے جو پڑھانے، میڈیا صبح شام جناب نام نہاد لبرل صبح شام، نام نہاد یورپ زدہ مولوی صبح شام، نام نہاد لبرل جناب یورپ زدہ پیر صبح شام، اے جی لبیک علی، اے جی جناب ایک بابا جی نے انہوں راہ دادی تھی، میں کہا چلو اسی غلط سے اگے لگو نا، یہ بابے دی گل کر دئیے تو ہٹے کوڑ ہے کی تو ہٹے کوڑ ہے کی۔ اقبال کہنا تیری دوا نہ جنیوا نہ لندن میں، کہنا تیری دوا لندن میں بھی نہیں، اقوام متحدہ بھی نہیں، افرنگ کی رگے جا پنجہ یہود میں ہے، اور میں نے سنا ہے غلامی سے امتوں کی نجات خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ کیویں خودی کی پرورش ہے؟ کدی فیض آباد جا کے نہیں سمجھ آئی تو خودی کی پرورش کیسے ہے بھائی؟ کبھی فیض آباد جا کے، کبھی وزیر آباد جا کے، کبھی ناموس رسالت کے لیے جا کے، کبھی ختم نبوت کے لیے جا کے، کبھی جیلوں میں جا کے، اور کس حال میں جیلوں میں جا کے میں کہا بابا جی ہونا رام میں میں ملن گیا، میں کہا جی ہونا رام میں تو انہوں کہنے سے بڑے ظالمن اے بندے نو نہیں بخشتے جناب پکڑ کے جیلن بند کر دینے، کہ مسکرا کے کہنے لگا جھلیا جی میں جے کہنا اسا حضور دی محبت دیو جام پی دین جڑا نشہ مرن تو بعد نہیں لکھنا، اے گرفتاریاں تے پرچے نہ لے جانا، تے پھر سن زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے ایسا شفتہ سر رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
علامہ کہتا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر اس دکی مطلب ہے پتہ کون ہو جائے ملائم تو چاہے جدھر پھیر پچھلے دنوں پاکستان دا وزیر اعظم لاہور دی ایک لمز یونیورسٹی اس کے اندر گیا اور فلسطین دے ہوتے اس دن میں جدو گنتی کرائی تھے 850 افراد بچے بندے جناب بیبیاں سمیت اس دن شہید ہوئے سن لیکن وہ مسلمانوں کا بچہ کھڑے ہو کے کہہ رہے سی کہ وہ جڑوں والا میں جناب عیسائیوں کے چرچ کو آگ لگی میں نے کہا ہم ہوتے تو تجھے بھی آگ لگاتے تو تجھے اتنی درد ہے تجھے وہ چیختے بچے نظر نہیں آتے وہ تجھے مائیں روتی ہوئی نظر نہیں آتی کہتا ہے سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر کہتا ہے مسلمانوں کا بچہ سی لیکن خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت دیتا اے ہے مسلمانوں دی گل اے تو انہوں کدی نہیں دسن گے اے تو انہوں ہمیشہ کہن گے مولوی بڑے ڈاڑے پیر بڑے آسی کی ڈاڑے ہیں اسی ملک لوٹے اسی بنگلہ دیش بنایا اسی کشمیر بیچیا اسی دھی بیچی آپ صدیقی اسی عبدالقدیر خان نو جیلن پایا کی کیا ساڑا جرم ہے ساڑا جرم ہے کہ ختم نبوت تے ڈاکا پیا اسی 8 لاشاں موڑے تے چک کے حضور دی ختم نبوت تے پیرا دیتا ساڑا جرم ہے کہ جدو ناموس رسالت کی گل بنی تے پوری امت مسلمہ وچ ناموس رسالت کی سب نال بلند آواز اس پاکستان وچ حضور دے غلاماں نے بلند کی اے ساڑا جرم ہے اور اے تانوں کہن گے اے بڑے بڑے مجرمن بڑے بڑے دہشت گردن آج اسرائیل میں کوئی دہشت گرد کہہ رہے آج کہہ رہے ہیں اسرائیل میں دہشت اے تسی بشمول پاکستانی حکومت سمیت گل کرو کوئی مولوی کوئی پیر کیوں لندن دے ویزے بند ہو جان گے میں نے ایک گل بڑی یاد آئی ایک بندہ ہو کہنا جی اسی بابا جی نہ ٹر دے تا ضرور لیکن وہ بابا جی نہ ٹرنا ایسی کہ باہر دے ویزے بند ہو جاندے سن لندن امریکہ یورپ دے میں نے یکدم چوکیا میں کہا حضرت جے خاتم حسین نہ ٹرے بندہ تا لندن تے یورپ دے ویزے بند ہو جان میں نے تو دس تو امام حسین نہ کہ میں ٹرنا سی اتنے تا پانی بھی بند سی جڑا آج گل کرے میں حسینی ہوں اے حسینی ہوں میں کہا حسین تو وہ جڑے بچے بھی لے کے کربلا ہوئے کہ تو کیڑا حسینی ہے جڑا اسلام دے نا تے سارا کچھ کھا کے اے میں آج اتنے کھڑیا اے بھی اسلام دا اے بھی اسلام دا اے بھی اسلام دا اے بھی اسلام دا اے سارا کچھ میرے کو اے بھی اسلام دا ذاتی حیثیت کوئی شے نہیں لیکن جدو اسلام دی باری آوے تو میرے اقبال کہندا یہ ناداں یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا اقبال کہندا جدو کھلون دی باری سی وہ تو سر دے کے جناب تھلے بیٹھے ہوئے آج پوری امت مسلمہ کوئی گل کرن نو تیار نہیں اس واسطے کہ کہنے لو جی اسی کھا پی کے سو رہے ہیں وہ فلسطین والے نا میں کہے یاد رکھی دن سدا ایک بار جیسے نہیں رہندے اگر تساں افغانیاں والے کیتا کہ کوئی بات نہیں افغانیوں تے بمباری ہو رہی اسی تا محفوظ ہے نا یاد رکھی آج فلسطینی مشکل چل کل جے تو مشکل چاہیا تا پھر اے نہ کہ انما المؤمنون جسد واحد پھر اے نہ آکھی کہ جناب کدھر گئے مسلمان آج موقع انہوں نے اتھی تم دیو انہوں نے پتہ لگے کہ اقبال کہتا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے تاب خاک کے کاش کر کہنا اٹھے مسلیا فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ عالم حماد ویرانہ چنگیزی افرنگ معمار حرم باز بتامیر جہاں خیز از خواب گراں خیز بات کہنا اٹھے مسلمانہ اپنے حرم کی خود حفاظت کر کہنا تینوں امید ہے انہاں کفن چورن کول انہاں اقوام متحدہ کول وہ اتنی بڑی سرخی لگی ہوئی سی کہ اقوام متحدہ کا اجلاس 3 دن جاری کے بعد بلا کسی نتیجے کے منسوخ ہو گیا ختم ہو گیا میں کہا اس کا نتیجہ کڑھانا کہنا ہاں میں کہا ایک عیسائی نو پتھر مار کے بیک ایک انہوں نے کتے نو پتھر مار کے بیک کتے نو جناب نتیجہ نکل کے آئے گا انہوں نے جناب بائیڈن بھی روندہ ہویا میڈیا تے آئے گا کہ ہم جناب چھوڑیں گے نہیں رکھ دیتا ہے اس لیے کہ اقبال کہتا ہے در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و یوبی نمان اقبال کہتا ہے مسلمانہ دیو دبدبا او کرو فر او قوت و جلال لے ہی نہیں اقبال کیوں نہیں رہا کہتا ہے انہاں میں کوئی فاروق اعظم دا غلام نہیں رہا انہاں کوئی خالد بن ولید یلغار نہیں بنیا کوئی طارق بن زیاد للکاری کوئی نہیں ہے کتھوں بنن گے اقبال کین کہتا یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کہتا لکھ دو لٹریچر بھر دو سارا کچھ کر دو اے جناب بچے نو کہو جدید تو جدید تعلیم پڑھا دو مصریہ نے بھی پڑھایا جناب فلسطینیہ نے بھی پڑھایا آخر کم تا جناب انہوں نے محمد عربی کا جہاد آ رہا
جڑے آج آ رہے ہیں گل اور جناب ابو عبیدہ جڑا انہاں دا جرنیل ہے انہوں پوچھا کہ کتھوں جذبہ لیا انہیں کہا سی شہیدان دے بچے نو تیار کر کے لے آیا اور انہاں نوں جناب ٹریننگ دتی اور انہاں نوں دسیا کہ تسی بیت المقدس دے بارے سو باقی ساری امت مسلمہ مر گئی اور بابا جی کہندے سن جدوں میں صلاح الدین ایوبی دی قبر تے حاضر ہویا سی کہ اوتھے جناب اے لکھیا ہویا سی تختی دے نال اے دیوار دے سامنے انہاں کہا حاضری دین والیا متا اے خیال کری کہ جس دن صلاح الدین ایوبی مریا ایک شخص مریا جس دن صلاح الدین ایوبی مریا سی اس دن پوری امت مر گئی اور آج واقعی مردہ نا 57 اسلامی ممالک تا نہیں اور 57 اسلامی مردے کسی ایک دے اندر بھی غیرت نہیں کسی ایک دے اندر بھی جس نو اسی بڑا جناب اٹھا کے دیا فلاں فلاں اور سارے اقبال کے لا وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود آج یہودی جناب اتنا جا ملک ہے اتنا جا اور اتنے عرب اور جناب اقبال کے اندر دیکھ کے فکر عرب کو فرنگی تخیلات اقبال کے اندر فکر عرب کو دیکھ کے فکر عرب کو فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو انہاں تو گڑھ کار بنے تھا انہاں تو گلہ کوئی نہیں ہوتا ویل العرب ہو گیا انہاں تو کاکھ نہیں لیا نا انہاں تو یہودی بھی بسا لیا انہاں تو ٹیمپل بھی بنا لیا میرے حضرت فاروق اعظم نے جناب سارے یہودیوں اور عیسائیوں کو کڈیا انہاں دوبارہ لا کے وسایا لیکن اسی تو کلمہ پڑھ دیا نا ساڑھے تو تسلیم بھی نہیں کیتا ہویا پھر سانو کیڑی چیز مانے کہ اسی فلسطینیہ دی مدد نہیں کر دے اچھا چلو فلسطینی تا دور سن کہنے اسی اتھے جا نہیں سکتے میں کہا تو سا کشمیریہ واسطے جی گیا بس ایک قوم نو جناب قوم بھی بڑی سادی اور جناب توڑی گلتا نہیں کر رہا لیکن قوم بھی ایک قیمے دے نام دی مارے ایک بریانی دے پلیٹ دی جناب اتے مارے میں نو ایتا سو جنہ قوم دے ضمیر ایک بریانی دی پلیٹ اور ایک جناب قیمے دا نان اور ایک 5000 دا نوٹ ہوئے اس قوم کو میں امید کی رکھا کہ جناب وہ قوم پھر زندہ ہوئے گی اور زندہ قوموں کی یہ باتیں نہیں ہوتی زندہ قوم میں تو اپنا خون دے کر اپنے نظریات کی ابیاری کرتی آج دیکھو حماس نے حملہ کیا ہے اس کے اوپر اسرائیل کے اوپر اور جبابر انہوں نے ہزاروں مار دی ہیں میں نے کسی ایک فلسطینی کو بھی یہ کہتے نہیں سنا کہ حماس نے سانو پھنسا دیتا اچھا اگر کسی نے نہیں یقین تو پھر قرآن دی آیت میں دس رہا ایک جا کے تو سب پڑھنی ہے تو وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس تو بعد جڑی 9 آیتان انہاں دی تفسیر جا کے پڑھ لینا جے نہیں تے محمد علی کریمی صاحب کو آگے پڑھ لینا اللہ دی قسم قرآن پڑھن تو بعد لگتا کہ اسی منافق او مسلمان ہاں قرآن کہتا ہے جب کتب علیہم القتال وہو کرہ لکم جدو اسی انہوں کہنے ہیں جہاد توڑے تے فرض ہو گیا لڑو کہ منافقت کی طرح ان پیچھے ہٹ دیں کم دیں کہ یا اللہ تو سام جین دی کیوں نہیں زیادہ مولت دیتی پھر آپ کہتا جینا تو ہوئے کہ آخرت پیچھے اے جینا تو بڑا تھوڑا جا لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی میں نے اپنی امت کو لو کسے شاہ کا ڈر نہیں اے جناب شرک کی مبتلا نہیں ہوئے گی حضور نے فرمایا میں نے اپنی امت کو ڈارے کہ وہن سے مبتلا ہو جائے گی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہن کیے حالانکہ عربی ہون دے باوجود حضرت سیدنا صدیق اکبر عربی فاروق اعظم عربی عثمان غنی عربی مولا کائنات عربی سارے عربی لیکن تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے ہاں یہ تو وہ زبان جس کو سب کو ان کی گنجی کہیں اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام اور وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا عرض کی یا رسول اللہ وہن کیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا وکراہیت الموت فرمایا نا کہ دنیا دی محبت غالب آ جائے گی اور موت کا ڈر آ جائے گا بابا جی کہنے سن میں تو کوئی ایسا مسلمان نہیں دیکھا جنہوں موت دیکھ کے پیچھے ہٹی ہوئے بابا جی کہنے اقبال بھی روندا گیا کہ میں ایسا مسلمان کوئی نہیں دیکھا جنہوں موت دیکھ کے پیچھے ہٹی ہوئے بابا جی نے کہا میں فیض آباد پھر ہزارہ بندے تیار کر کے گیا جنہوں موت دیکھ کے پیچھے ہٹی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور باقی سیاسی پارٹیاں دے تنقید کر دیں میں کہا جھلیا تیری دنیا ایتھنک صحیح ہے تیری دنیا ایک جناب نواز شریف تے جا کے ختم ہو جاندی ایک نون لیگ تے جا کے ختم ہو جاندی اور جناب عمران تے جا کے ختم ہو جاندی یا کسی بھی سیاسی پارٹی دے میں کہا جھلیا اقبال کہندا ہر ملک کے باعث کہ ہر ملک کے خدای مایت اور اسلام دی گل کر جناب اگر انسان دے بچے ہوئے تے پیچھے لگ جان گے لیکن اینا اپنو پال کے تاسی آج اسلام دا نقصان کیتا آج اسی دین دا نقصان کیتا اینا دے مقابلے جدو دین دی گل کرو رہے اپنے لیڈر دی گل کرن گے اور اس طرح ہی منافق سن جدو حضور دے جہاد دی گل کرتے سن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں لے کے گئے
میدان احد اے جتنے حاجی گئے انہوں پتہ جڑے حج کر کے آئے اے میدان احد مدینہ پاک تو 3 میل ہے اور منافق جڑے سن وہ 1.5 میل تو واپس آ گیا مقام شوق تو اے منافقہ دا کم ہوندا کہ جناب نہیں جدوں گل کرو اے یہ پاور شو اے تا اپنے واسطے لگے ہوئے اللہ دی قسم ہے منافقہ نے بھی یہی کہی سی حضور جدوں لشکر لے کے جا رہے ہیں تے منافقہ نے کہا اے تا پاور شو ہو رہا ہے جناب کوئی مقصد نہیں ہے تا اپنے واسطے لگے ہوئے ہیں جی کی قرآن نے کیا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل انہوں نے یہی کہنا اسی جاواں گے واپس اسی جناب عزت والے تے ذلیلاں نو کٹ دیں گے میرے حبیب وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون ہیں جی اے منافق دا کم ہوندا اے مقام شوق تو واپس آ گئے تے جڑے غلام سن میرے آقا نے پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ ساڈے کو پوچھتے ہو جانا چاہیے کہ نہیں سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدھے من شیتا خود من اموالنا ما شیتا باتنا ما شیتا یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھڑ کے رکھ دیں گے حکم دیو تواڈے تائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے اگے بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے بحر غماد تک گھوڑے دے جگر پگلا کے رکھ دیں گے بس اتنی باتیں اسلام نہ وفا ہونی چاہیے صحابہ کو نہ اس ٹائم گھوڑے سن جڑے سمندر پاڑے سن تے نہ اتنے لشکر سن جڑے کیسر و کسرا لڑانے سن لیکن دعا قبول ہو گئی جذبات قبول ہو گئے حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت ایک صحابہ نے گھوڑے سمندر وچ پائے بس اتنی بات ہے بابا جی کہندے سے نا اسا دین لینا تے دین اپنی پاور رکھدا یا اللہ دی قسم ہے دین اسلام اپنی پاور رکھدا اور جھلے اگر اسلام اپنی پاور نہ رکھدا ہوندا تو میں تواڈے سامنے ایتھے کھڑا نہ ہوندا اور تے آگے کہندے نا ہم نے سب کچھ ختم کیا جناب ہم نے ہر چیز لپیٹ کے رکھ دی ہے اب تو آپ لبیک یا رسول اللہ کا بیگ بھی نہیں لگا سکیں گے میں پھر انہوں نے سنایا میں کہا بلے شاہ پتہ تد لگ سی جا چڑیا ہی ہاتھ پاتا میں کیا ایتا جیسے جینا چاہنا جدو میدان چاہیں گے جدو حضور دے غلامنا توڑا واسطہ پائے گا گل تو دو بڑھے گی نا ہوتے گا جناب اے جی ہتھ کڑی لا کے جناب ہوتے گوڑیاں تے پستور رکھ کے کھڑا ایسے ایسے کو تو پھر چاسنی نہ بن دی لیکن اتھے بھی ساڑھے جوان تو پھر جوان رہ رہا ہے جی ساڑھے پھر حضور دے غلام تو غلام رہ جڑے کہنے سے نا سی آزادی دی جنگ لڑنی وہ تو روندے ہوئے جیلہ جو واپس آئے تے سر چک کے کیا تے مزید اور چک کے آیا انہیں کہا ستم کرے درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے بس اتنی بات ہے اور ایک یاد رکھنا کائنات عزت نہ جیا جا سکتا تے حضور دے نہ تے جیا جا سکتا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اے مفسر بھی بیٹھے ہیں علماء بھی بیٹھے ہیں اللہ نے کسی سینے 2 دل نہیں بنائے لیکن دل ایک ہی بنایا اور جس میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے جس دل میں محبت حبیب کی نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے اللہ تعالیٰ نے جناب دل کی بنایا اس دل میں حضور دی محبت رہنی چاہیے بس اور کسے شاہ واسطے نہیں بنایا اور جس دل میں چہرہ نہ ہوئے وہ تو یار سارا کچھ ایٹم بم رکھی کے بھی لتا کمی جا رہی ہے اے ایسی نہیں کہندے بڑے بڑے لوگ سابقہ سپیکر اسمبلی قومی اسمبلی انہیں کیا کہ لتا کم رہی ہے یہ تو انہوں نے کہا اسی کا تاریخ دسن دے گناہگار ہے نا اسی تے دسن دے گناہگار ہیں اے مسلمان جرنیلاں دی اللہ تک امر یہاں اے تو رانا سانگا دے مقابلے 80,000 دا لشکر رانا سانگا کو اور ادھر ظہیر الدین بابر کو 12,000 دا لشکر اور ظہیر الدین بابر اس طرح لشکر دے سامنے کھڑا ہو گیا انہیں کہا ہونے ساڑی جنگ ہونی اور اسی تعداد جتنے ہیں کہ جناب انہوں نے 80,000 تے 12,000 سارے شہید ہو جائیں گے ہو سکتا سانو کفن بھی نہ ملن ساڑیاں لاشاں بھی دفنانے والا کوئی نہ ہوئے سانو ایتھے کدھا نوچ نوچ کے کھڑ گیا ایسی مر جاواں گے پوری فوج بزدلی چھا گئی انہیں کہا سارے نو یقین ہو گیا کہ اسی مرنا انہیں کہا جرا آؤ ہو شان نہ منو گے کہ تاریخ گواہ 12,000 نے 80,000 نو شکست دے گے رکھتے تھی بس اتنی بات ہے اور جڑا ساری زندگی کہیں ہم اسوہ رسول عمل کر رہے ہیں میں کہا تو جانتا ہے اسوہ رسول ہے کی او تا پتھر جناب پیٹ ہوتے بن کے صحابہ نے جدو کہ عرض کی تھی یار جناب پتھر پیٹ ہوتے بندے میرے آقا نے جدو ہے اپنے شکم میں ارور تو قمیض اتاری تو تھے 2 بدے ہوئے سر تیری ہر ادا پہ ہے جا فدا مجھے ہر ادا نے مزا دیا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم جڑی قوم
ڈالنا واسطے دھیاں بیچ دے نا وہ قوم میں نہ کہے کہ جناب ساڑی عزت دار ساڑی غیرت کدھر گئی. غیرت لینی تو پھر جناب بھوکے بھی بھوکی غیرت کی ہوندی. ہاں بھوکی عزت بھی ہوندی. اگر غیرت لینی تو پھر ایک باری سارے کو منہ چھپا کے جناب منہ ہٹا کے حضور دے وال منہ کرو. ایک کیڑی شے کائنات کی ہر نعمت تہاڈی جناب پیراں وچ موجود ہونی, لیکن شرط ہے کہ اسلام وال منہ کرو سیدھا. ہاں اقبال کہندا حق را بسجودے صنم را بطواف. اقبال کہنا جب عید آوے تو سجدے بھی کر چھڑے, جب رمضان آوے تو سجدے بھی کر چھڑے, تو جناب جمعہ آوے تو جمعہ بھی پڑھ چھڑیا. کہنا حق را بسجودے صنم را بطوافے, بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجا دو. کہنا اے دان اللہ, اے اللہ تعالیٰ نے جناب اپنی طرف تو کوشش نہ کر کے میں جناب ادھر ادھر منافقت کر کے اپنا گزارا کر رہا ہوں. کہنا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ تو حق نو ہی مننے, حق جناب سجدے بھی کرے اور صنم نو طواف بھی کرے. کہنا نہیں ایک ہی ہو سکتا. کہنا باطل تو ہی پسند ہے حق لا شریک, اور شرکت میان حق کو باطل نہ کر. تو راہ نوورد شوق ہے منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. اور صبح ازل مجھ سے کہا جبریل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دن نہ کر قبول. کہنا میرا جبریل نے آ کے پیغام دیتا صبح ازل کہ جڑا عقل دا غلام ہے نا وہ بندے نو تے نال رکھنا ہی نہیں. انہوں نے کہا کینوں رکھنا؟ انہوں نے کہا جڑا حضور دا غلام, بس حضور دی غلامی. اور یہ فاتح کش جو موت سے. میں اس واسطے اقبال کی طرف روز زیادہ متوجہ ہو گئی کیونکہ تازہ تازہ جناب یوم گزرا. اور ایک تو کہنے نا انہاں نو اقبال نہ ویر کیے, انہاں مسٹر چپس پڑھائیں. اگر اقبال پڑھان نا اور صرف ایک جناب اے اقبال دی نظم میں جڑی اقبال نے اپنے نوجوانوں نا خاص اقبال نے گل کی تھی وہ کی خطاب با نوجوانوں نے مسلم, اس نظم جڑا بڑی کمال ہے. اس کے اندر ایک ہے کہنا کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا ایک تو ٹوٹا ہوا تارا. کہنا سوچتا صحیح تیری عمر 17 سال ہوئے کہ تو جناب دائبل وچ ہندو اگے لائے ہون, کیا جناب امت مسلمہ نوجوانہ نہ بھری ہوئے کہ اسرائیل اتنا ہو کے بمباری اور فلسطین دے بچے نو مانو. کہنا سوچتا صحیح. آگے کہنا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. اس دی میں تشریح بات کرنا آگے سنا دے ماں. تمدن آفری آئین خلا کے جہانداری یعنی وہ صحرا عرب شتر بانوں کا گہوارا. اور کہنا غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے, جہاں گیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا. اور کہنا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضول ہے وہ نظارہ. وہ کتابیں وہ علم وہ موتی وہ کتابیں وہ علم کے موتی وہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی بارہ. اور غنی روزے سیاہ پیر کنارہ تماشا کن کہ نور دیدہ روشن کنا چشم زلیخا را. یہ اقبال نے ساری مسلمانوں کے بارے میں نوجوان مسلمانوں سے خطاب کیا ہے. اس میں جو اس نے ایک بات کیا نا کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. اس کی تاریخ ہے بہت بڑی اس شعر کی. یہ تاریخ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی ایران سے جنگ ہوئی, کسرا بادشاہ سے جنگ ہوئی, تو کسرا بادشاہ جو ہے نا وہ جناب جزگر وہ خود نکلا مقابلے کے لیے اور ادھر سے ایک مسلمان نکلا جناب مجاہد نکلا مقابلے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان مجاہد کو اس کو کہتے تھے مبادرت, 1 to 1 اوپن چیلنج جس کو کہتے تھے. ایک ایک بندہ ہر لشکر سے نکلتا تھا اور ایک ایک لڑائی ہوتی تھی, پھر اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو جاتی تھی. ادھر سے جرنیل نکلتے تھے, ادھر سے بھی جرنیل, ادھر سے سپاہی, ادھر سے بھی سپاہی. وہ کہتے ہیں مبادرت ہوتی رہی تو جناب ادھر سے وہ نکلا جزگر, ادھر سے مسلمان مجاہد نکلا. اللہ تعالیٰ نے مسلمان مجاہد کو فتح دی. اس نے جناب جزگر کو قتل کر دیا, اس کا تاج بھی اس کے حصے میں آ گیا. اس کا مال غنیمت جو مبادرت کا مال غنیمت ہوتا تھا وہ اسی کی ملکیت ہوتا تھا.